السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا جو موضوع ہے درود پاک کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے ہے۔ درود پاک وہ برکت ہے کہ جس کی وجہ سے زندگی کی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ درود پاک وہ عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ درود پاک وہ ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے گھروں میں، کاروبار میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود پاک وہ عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن نبی کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے بروز محشر کہ وہ حساب و کتاب سے نجات پائے، اللہ کے عذاب سے نجات پائے، تو وہ نبی کریم علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اور خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرا قرب حاصل کرے تو وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے۔ حضرات محترم، درود پاک اور نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے رب تعالی نے سورہ احزاب میں کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ نبی پر، آقا دو جہاں علیہ السلام پر ہم کیا درود بھیجیں گے؟ خود رب تعالی نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک بھیج رہا ہے۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو اور رب تعالی اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے۔ اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا
جنت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رب تعالی جنت کا مالک ہے، دوزخ کا مالک ہے، سارے جہان کا مالک ہے۔ جب رب تعالی کسی بندے سے راضی ہوگا تو رب تعالی اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ تو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے۔ اور کلام پاک میں درود و سلام پڑھنے کا حکم سب کو نہیں دیا ہے، ایمان والوں کو دیا ہے۔ تو جو بھی مومن ایمان والا چاہتا ہے کہ رب تعالی اس سے راضی ہو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ شخص کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے۔ ایک صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا وقت درود شریف پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جتنا چاہو وقت مقرر کر لو۔ صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد دن کے 4 حصے کروں، ان میں سے ایک حصہ جو ہے درود پاک کے لیے خاص کر لوں اور باقی جو وقت ہے اس میں دوسرے وظائف پڑھ لوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ کرو تو بہتر ہے، لیکن اس سے زیادہ اور وقت مقرر کر لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کہا کہ حضور میں آدھا دن مقرر کر لیتا ہوں، باقی دوسرے وظائف کے لیے جو ہے میں وقت مقرر کر لوں۔ تو آپ نے کہا بہتر ہے جو تم چاہو، لیکن اس سے زیادہ اگر وقت مقرر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ نے کہا حضور 2/3 وقت میں درود پاک کے لیے جو ہے مقرر کر لیتا ہوں اور 1 وقت دوسرے وظائف کے لیے مقرر کروں۔ تو آپ نے کہا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ اب میں فرائض کے بعد پورا وقت میں درود پاک پڑھنے میں گزارا کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر سن لو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہارے غم کو دور کر دے گا۔ تو یہ درود پاک ہے جو گناہوں کی معافی کے لیے بھی کافی ہے اور غم دور کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور واقعے کی طرف لے چلوں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مومن کی نیکیاں قیامت کے دن کم ہو جائے گی اور وہ شخص حیران و پریشان ہوگا کہ اب کیا ہوگا۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پرچہ لے کر آئیں گے اور اس پرچے کو جس پہ اعمال وغیرہ تولے جاتے ہیں اس پر رکھ دیں گے۔ اتنے میں جو نیکی کا پلہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور جو شخص جس کی نیکیوں میں کمی تھی وہ بڑھ جائے گی۔ تو وہ شخص عرض کرے گا، حضور آپ کون ہیں؟ تو آپ ارشاد فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں، گناہوں کی وجہ سے تمہاری نیکیاں کم ہو گئی تھی
لیکن یہ درود جو تم پڑھا کرتے تھے اس کی وجہ سے تمہارے نیکیاں جو کمی ہو رہی تھی وہ اعمال میں تمہاری نیکیاں اس پرچے کی وجہ سے بڑھ گئی ہے، اور یہ جو پرچہ ہے یہ درود پاک کا پرچہ ہے۔ تو حضرت میزان عمل پر وزن اپنے اعمال میں بڑھانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ شہد کی جو مکھیاں ہیں اسے تو آپ جانتی ہیں، اور ایک عام مکھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی تھی، کیونکہ مکھیاں ادھر ادھر گندگی میں بھی بیٹھتی ہیں، خدا کو گوارا نہیں ہے کوئی گندی شے جو ہے آپ کے اوپر آئے۔ تو یہ تو ایک عام مکھی ہے، لیکن وہ مکھیاں جو شہد بناتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوقات کی زبان جانتے تھے۔ ایک بار آپ نے شہد کے مکھی سے بات کی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم شہد کس طرح اکٹھا کرتے ہو، کیا کرتی ہو؟ تو شہد کے مکھیوں نے کہا کہ حضور ہم باغات میں چمن وغیرہ میں جاتے ہیں، وہاں سے پھولوں کے رس لے کر آتے ہیں اور اپنے چھتے پہ اونڈیل دیتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم رس لے کر آتے ہو پھولوں کے، یہ تو اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اتنی مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ اب حضور پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، حضور کو پتہ تھا۔ ٹیچر اگر کسی اسٹوڈنٹ سے سوال کرے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ٹیچر کو پتہ نہیں، پتہ ہے، لیکن حضور نے پوچھا اسی طرح کہ یہ مٹھاس آتی کہاں سے ہے؟ کہ حضور ہمارا جو کام ہے وہ تو ہم کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اور اس درود پاک کی برکت سے جو رس جس کے اندر کرواہٹ ہے وہ مٹھاس میں بدل جاتی ہے۔ تو اپنی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، بے چینی ہے، بے قراری ہے، ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد آپ نے سنا ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود پڑھے، یہ درود جو ہم پڑھتے ہیں اس وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں کہ ہم کوئی حضور کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، بلکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ نہیں، اسے نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچتا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اپنے لیے پڑھتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو درود پاک بھی جو ہم پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ حدیث سماعت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم پر رحمت ہو، ہم اندر سے کیا ہیں ہمیں خود کو پتا ہے، ہم کتنے گنہگار ہیں، لیکن یہ درود پاک کی برکت کی وجہ سے اگر کوئی شخص ایک بار درود پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند بھی کیے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے
جس میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مصنف عبد الرزاق کتاب کا نام، اس میں ارشاد ہے، آپ روایت کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آپ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضور بہت خوش ہے، خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا حضور اس سے پہلے میں نے آپ کو اتنا خوش نہیں دیکھا، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میرے پاس ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جو الفاظ جس طرح کے الفاظ وہ پڑھتا ہے اسی طرح کے الفاظ رب تعالی اس بندے کے لیے پڑھتا ہے جو بندہ نبی مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے۔ تو درود پاک الحمدللہ سنی جو ہے مسرور ہو کر پڑھتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ کچھ مجبور ہو کر پڑھتے ہیں۔ دیکھا ہے ہم نے بیانات میں لوگ درود و سلام کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور جب روایات انہیں سنائی جاتی ہے تو مجبوراً انہیں بھی درود پاک پڑھنا پڑتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں جنت جانے کا حکم دیا جائے گا لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ عرض کیا رسول اللہ کون لوگ ہیں وہ؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہیں بھیجا۔ اور ایک اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ ممبر پر تشریف لے گئے، ممبر پر جب تشریف لے گئے تو پہلے زینے پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، دوسرے پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین، تیسرے پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین۔ صاحب نے عرض کی حضور کیا بات ہے آپ آمین کہہ رہے ہیں؟ بظاہر کوئی دعا مانگنے والا نظر نہیں آ رہا تھا کہ حضور کس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھ لیا کہ حضور آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ آپ نے کہا جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور وہ شخص اس مہینے میں روزہ نہیں رکھا، رمضان المبارک کا خیال نہ کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ اور ایک وہ شخص کہ جس کو بڑھاپے میں ان کے والدین ملے اور انہوں نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ آج لوگ تو گالیاں دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں جیسے کہ کوئی اس کی ہی اولاد ہو، باپ کو بیٹا بنا لیتے ہیں، لیکن خدمت نہ کرنے پر۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا کہ تم اف تک نہیں کہہ سکتے، ناراضگی کا اظہار بھی تم نہیں کر سکتے۔ اگر والدین سے کچھ غلطی ہو جائے تو چہرے پر ناراضگی کے آثار بھی نہیں لا سکتے۔ تو اس شخص پر لعنت ہو کہ بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور انہوں نے ان کی خدمت نہیں کی۔ اور ایک وہ شخص کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ نبی کریم علیہ السلام ایک سفر میں تھے، دوران سفر ایک شکاری ہرن کو لے جا رہا تھا،
تو حضور کے پاس سے جب وہ شخص ہرنی لے کے گزر رہا تھا تو اللہ تعالی نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا کی. وہ بولنے لگے حضور میرے بچے بھوکے ہیں، میں انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، مجھے چھٹکارا دلائیے. تو آپ نے کہا اگر تم واپس نہیں آئے گی پھر؟ تو اس ہرنی نے کہا اگر میں واپس نہیں آئی تو مجھ پر اس شخص کی طرح لعنت ہو کہ جس نے آپ کا نام سنا اور آپ پر درود پاک نہیں پڑھا، یا اس شخص کی طرح کہ جس نے نماز پڑھی اور دعا نہیں مانگی، اس شخص کی طرح اس پر لعنت ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور رب تعالی آپ کی امت کو اس ہرنی سے زیادہ محبوب رکھتا ہے جتنا کہ وہ ہرنی اپنے بچوں کو رکھتی ہے. اللہ تعالی اس ہرنی سے زیادہ آپ کی امت کے اوپر شفقت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن رب تعالی جس طرح وہ ہرنی آپ کے حوالے ہوئی، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالی آپ کی امت کو آپ کے حوالے فرما دے گا. اور جب ہم حضور علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جب حضور علیہ السلام کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے گا تو پھر حضور ہمیں اپنے ساتھ کہاں لے جائیں گے؟ جنت میں لے جائیں گے. تو یہ درود پاک نہ پڑھنے کی جو ہے وعیدیں ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوتی ہے جو نبی کریم علیہ السلام کا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے. درود پاک کے حوالے سے کچھ واقعات اور بھی سماعت فرما لیں. امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی دلائل الخیرات کے نام سے. ایک سفر میں تھے تو دوران سفر ہم تو کیا ہے نماز سب بھول جاتے، لیکن بزرگان دین پیدل سفر کرتے تھے، نماز چھوڑتے نہیں تھے. ہم گھر پہ بھی رہتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے. لیکن امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کا وقت ہوتا ہے، کسی کنویں کے پاس حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پانی نیچے ہے، تہہ میں ہے، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے. ایک بچی کھڑکی سے، وہاں اس بچی کا گھر تھا، زیادہ آبادیاں نہیں تھی، وہ دیکھ رہی تھی. دیکھا کہ بزرگ پریشان ہے، وہ آئی اور اس نے تھوک دی. وہ پانی اوپر آ گیا اور پانی میٹھا بھی ہو گیا. حضرت امام جزولی رحمت اللہ تعالی حیرت زدہ ہو گئے، کیا بات ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو اس بچی نے جواب دیا کہ یہ درود پاک کا فیض ہے کہ جس کی وجہ سے پانی اوپر آ گیا. اس بات کو دیکھ کر کے یہ بچی کا یہ عالم ہے، آپ نے ٹھان لیا کہ میں اب درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ایک کتاب لکھوں گا، اور اسی وجہ سے آپ نے ایک کتاب دلائل الخیرات لکھ دی. تو حضرات یہ درود پاک کی برکت ہے، رحمت ہے. اور حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک شخص خانہ کعبہ کے ارد طواف لگا رہا تھا، اور وہ طواف لگاتے لگاتے درود پاک پڑھا کرتا تھا. حضرت سفیان ثوری نے دیکھا کہ ہر جگہ کے جو وظائف ہے، پڑھنے کے جو ذکر ہے، اوراد ہے، وہ الگ الگ ہے، لیکن یہ تو صرف درود پاک ہی پڑھ رہا ہے طواف کرتے کرتے. آپ نے انہیں روکا اور کہا کہ تم اتنے درود پاک کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہاں تو کچھ اور ذکر کیا جاتا ہے، درود پاک پڑھنے کا اور محل ہے، یہاں پہ اور کچھ ہے، یہاں پہ اور ذکر، کوئی دوسرے ذکر کرنا چاہیے. تو کیا وجہ ہے تم درود پاک کثرت کے ساتھ کیوں پڑھتے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اجنبی ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں اور میرے والد حج کے لیے آ رہے تھے. راستے میں میرے والد کی طبیعت بگڑ گئی، یہاں تک کہ
مجھے بہت پریشانی ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو میں اور پریشان ہو گیا، تھک ہار کر میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں مجھے نیند آ گئی۔ نیند میں کیا دیکھ رہا ہوں، چہرے سے پردہ ہٹا رہا ہوں تو میرے والد کا چہرہ ایک دم بالکل سیاہ ہو گیا۔ میں نے اللہ کی پناہ مانگی، اے اللہ یہ چہرہ اتنا سیاہ ہو گیا کہ میں بیٹا ہوں، مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اگر لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ اتنے میں ایک حسین و جمیل چہرے والا نظر آتا ہے، وہ آتے ہیں، پردہ ہٹا کر آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضور آپ کون ہیں؟ کہ میں تمہارا نبی ہوں، تمہارے جو والد ہیں گنہگار تھے، سیاکار تھے، خطاکار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پاک پڑھتے تھے، تو انہوں نے اس مشکلات مجھے یاد کی اور میں آ گیا، اور یہ اس درود پاک کی برکت کی وجہ سے اسے یہ فیضان مل گیا۔ تو درود پاک کی یہ برکتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں جو ہم حضرات جو ہے ناواقف ہیں۔ ایک واقعہ اور سماعت کرتے چلیں، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو جو ہے مکمل کر دیتا ہوں۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ عربی میں بہت ماہر تھے، بڑے عالم دین تھے، لیکن ایک دن فالج زدہ ہو گئے، بول نہیں پاتے تھے۔ ان کے دل میں ایک بات آئی کہ میں حضور کی شان میں عربی میں کوئی کلام لکھوں، قصیدہ لکھوں۔ تو آپ لکھے، کم سے کم 166 اشعار لکھے۔ نبی کا ایک دن ان کی قسمت جاگ اٹھی اور نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ وہ درود پاک جو تم نے لکھا وہ پڑھ کر سناؤ ذرا۔ انہوں نے عرض کی حضور فالج زدہ ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اور اسی وقت آپ کو شفا ملتی ہے اور پڑھنے لگتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور شیخ ابو الرجا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مجذوب ولی آپ کے پاس آتے ہیں، کہا کہ وہ قصیدہ جو تم نے کل خواب میں پڑھا ہے پھر سے پڑھ کر سناؤ۔ بولے وہ تو میں نے خواب میں پڑھا تھا، آپ کہاں سے ہیں؟ بولے اس خواب میں حضور کے پیچھے میں بھی کھڑا تھا، وہ درود پاک پھر سے مجھے پڑھ کر سناؤ۔ تو یہ قصیدہ تھا، قصیدہ بردہ۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک چادر عطا کی جس کو بردہ کہتے ہیں، اس لیے اس کو قصیدہ بردہ نام دیا گیا۔ تو اس درود پاک کی برکت سے وہ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ ہم مانتے ہیں، ہمیں یقین ہے ہم گنہگار ہیں، اعمال میں کمی ہے، لیکن کمی ہونے کی وجہ سے انسان مایوس ہو کر نیکیاں کرنا نہ چھوڑے، نیکیاں کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں اور درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ انشاءاللہ کسی نہ کسی دن بیڑا پار ہو ہی جائے گا، کسی نہ کسی دن ہم صحیح راستے پر آئی جائیں گے، اور اس درود پاک کی برکت سے رب تعالی ہمیں متقیوں میں شامل فرما دے گا۔ مولانا عبد الرحیم نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ روزی کی حالت میں تھے، مشقت کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہو گئے، کمزوری آ گئی، یہاں تک کہ آپ کو لگا کہ مجھے روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اتنے میں جب برداشت نہیں ہوتی ہے تو درود پاک پڑھنے لگتے ہیں، دل میں سکون آنے لگا تو نیند آ گئی۔ نیند میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور خوشبودار لذیذ دار کھانا پیش کیا
اور آپ نے خواب میں اس کو تناول فرمایا۔ کچھ دیر کے بعد جب نیند کھلی تو آپ کی بھوک ختم ہو چکی تھی اور خوشبو آپ کے ہاتھ میں یقیناً آ رہی تھی، یہاں تک کہ جو آپ کے چاہنے والے تھے اس آپ کے ہاتھ کو دھو کر تبرکن اسی پانی سے آپ کے مریدوں نے روزہ افطار کیا۔ تو یہ درود پاک کی برکت ہے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی جو ہے فوت ہو چکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسے وظائف بتا دیں کہ جس کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو دیکھ سکوں۔ تو آپ نے کہا، جاؤ 4 رکعت نماز ادا کرنا نفل، اور یہ درود پاک پڑھ لینا۔ تو یہی کیا، اور خواب میں اپنی بیٹی کو جب دیکھا کہ کسی عذاب میں مبتلا ہے، پریشانی میں ہے، گلے میں توک ڈلا ہو، تو بے چینی میں آپ کے پاس وہ روتے ہی آ گئی۔ آپ نے بھیجا۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی جو اس عورت کی بیٹی تھی جنت کے باغات میں ٹہل رہی ہے۔ کہ کیا بات ہے، کچھ دن پہلے تو بہت بری خبر آئی تھی اور اب جنت کے باغات میں کس طرح؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ حضرت، وہ وظیفہ آپ نے جو میری والدہ کو بتایا کہ 4 رکعت پڑھنا، اس کے بعد درود پاک پڑھنا، اس وظیفے کی وجہ سے، اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عذاب کو ہٹا دیا ہے۔ تو یہ درود پاک کی برکتیں ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے۔ بہت سے لوگ تو ہم فجر کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو کچھ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، شرک سمجھ رہا ہے کہ گناہ سمجھ رہا ہے کہ ناجائز سمجھ رہا ہے۔ 2-4 منٹ کا سلام ہوتا ہے، پڑھ لیجیے۔ اللہ کا ذکر تو ہم مسجد میں کر سکتے ہیں، اور بہتر ذکر درود پاک ہی ہے۔ یہاں تک کہ درود پاک، یہ وہ درود پاک ہے کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیم بھی پڑھتے ہیں، اور آقا دو جہاں علیہ السلام پر سلام بھی بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اتحیات نہیں پڑھیں گے تو نماز کہاں سے ہوگی؟ اس میں بھی سلام ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، ہے کہ نہیں؟ تو کچھ حضرات ہیں جو مجبوراً پڑھتے ہیں، اور ہم اہل سنت اور الجماعت کے حق میں ہیں کہ ہم یہ خوشی سے مسرور ہو کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہم انہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی درود و سلام پڑھیں، اپنے عقائد کو درست کریں، اور ہمارے جو قابل علماء ہیں ان سے قرآن و حدیث کے تحت جو ہے بیٹھ کر بات کیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ جن کے عقیدے درست ہے انہیں بھی ذرا سن لیا کریں، بدعقیدیوں کی تقریر اور بیانات نہ سنا کرے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور کامیاب وہی شخص ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم ایمان بچا کر جائیں گے۔ اور انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں گے، اور نیت یہی ہوگی، کچھ ملے نہ ملے لیکن یہ دولت ضرور ملے کہ یا اللہ جب تک ہم دنیا میں رہے ایمان کی حالت میں رہے، اور دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، اور ہمارے جتنے بھی بھائی اہل ایمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب موت کا وقت آئے تو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ حضرات، پروگرام جو ہے یہ زیادہ وقت کے لیے نہیں رکھتے ہیں، مختصر وقت کے لیے رکھتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سوچے کہ بھائی آج ہم آ گئے، اگلی بار بتاؤں گا، اگلی بار بلا کے دیکھنا۔ ہم تھکاتے نہیں ہیں، بس مختصر بیان کرتے ہیں کہ کم ہو لیکن اثردار ہو، اور آدمی یہ نہ سوچے کہ پھر اب کی بار پھنس گیا اور دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اور جو کچھ بھی ہم اچھے کام کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور جو بھی اہل ایمان اپنے قبروں میں آرام فرما رہے ہیں ان سب کی بخشش فرمائے، اور ان سب کی وجہ سے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اور میں نے بولنے میں جو کچھ بھی غلطیاں خامیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اور آپ تمام حضرات میرے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔